ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے 2 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی تھی اور ڈبنگ کے لیے امراہ کو بلایا تھا۔ امراہ جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور معلومات بھی کہ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے وہ ڈاکومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیرک نے اسے اپنی پہلے سے بنائی گئی دوسری ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں، اسے وہ سب اچھی لگی، خاص کر ڈیرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیرک کو اس کا خیال اچھا لگا اور ان دونوں نے مل کر ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امراہ نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت ہی کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے، لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک سے انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اس بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امراہ نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور 1-2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امراہ سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امراہ اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دی۔ امراہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ امراہ خوش تھی کہ اس نے ایک نیا کام سیکھ لیا ہے جو اسے فائدہ دے رہا ہے۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیا تھا۔ جو گرم کوٹ وہ پاکستان سے لائی تھی وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا کا فون آیا۔ وہ اسے کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امراہ، دھیان سے سنو۔ تمہارے بابا ہسپتال میں ہے، پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے، میری بات کرائیں، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ شٹل کاک کا بیرونی دروازہ کھول کر کھلے آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے اپنے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امراہ؟ سادھنا اس کے پیچھے آئی۔ میرے بابا ہسپتال میں ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ مایوس سی سادھنا کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو ہاں میں نے خود بھی لوگوں کو ایسی جھوٹی تسلیاں کئی بار دی ہیں۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ تمہیں تو دعا کرنی چاہیے، خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ اس نے سر ہلایا اور آنسو پوچھے اور پاکستان فون کیا۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد بابا کو ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ اسٹور میں موجود لاکھوں کی مالیت کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی؟ کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تندہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ واجد سود پر قرض لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔
ہاں میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کے قرض کہیں سے نہیں مل رہا، سود حرام ہے دادا۔ اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے، اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے۔ کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے۔ دادا اب دیدہ ہو گئے۔ یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ کاروبار کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ اگر ایک مشکل آتی ہے تو 100 حل بھی ساتھ لاتی ہے دادا۔ اس نے اب تک کی جمع کی ہوئی تنخواہ اور ڈاکومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران چیک دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو یا ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے امراہ، انہوں نے یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امراہ کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو میں تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت سے بھرپور زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں صفر ہونا پڑے گا تاکہ وہ صفر کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے، اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں، کیونکہ وہ ناکارہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اسی لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا۔ امراہ، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے، اور یہ بھی کسی نے معلوم نہیں کرنا چاہا کہ وہ اپنے اخراجات کیسے پورے کرتی ہے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو؟ وہاں تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا اب دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امراہ، تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے، اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی، اور وہ آپ دیدہ سی ہو گئی، اور بابا سے نہ کہہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں، اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے۔ اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے، کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں، میرے لیے بس یہی کر دیں۔